دن واسطے رب ذوالجلال کا قرب میں چلے عبادت کرنا لوگ آپ پوچھو گے موسیٰ ہم نہ روزی کی ضرورت تھی ہم تھاری بارگاہ میں من و سلوہ کی ضرورت تھاری بارگاہ میں کدے چھاڑ کی ضرورت پہ تھاری بارگاہ میں آج تم چلے ملاتے ہم کس کے سامنے جائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مارس کریں مولا کہ میری قوم بھوکی مر جائے گی اونچائی دینے کے تیری بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ موسیٰ اس عصائے موسوی نے اپنے سامنے پتھر پر مار نیلی سل پر موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی ماری تو ٹوٹا ٹوٹا ہو کیونکہ سب کے پیچھو ٹوٹا نکلے اس پر مار اس پر مارے وہ پتھر بھی 1000 ٹوٹا میں تقسیم ہو گیا جو سب کے اندروں پتھر نکلے تو کہ اس پر مار اس پر مارے ہو تو ایک کیڑو نکلے جو اپنا باضابطہ منہ کے بچ اپنی روزی لیوی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے تو فرمایا اے موسیٰ جنہوں پروردگار اس پتھر کا سینہ میں روزی دے سکے وہ تیرا حواریہ نہ کدے بکھا نہیں مرد دے تو انہوں نے روزی دے میں ٹھیک ہے تو کیا اس نے پیدا کرنی ہے مجبوری ہے کہاں روزی دیا وہ تعریف ساری اس واسطے اللہ کی کہ رب العالمین بھائی رب العالمین کیوں ہے کائنات کا روزی کیوں فراہم کرے کیا اس کی مجبوری ہے نہ روزی دینا اس کی مجبوری نہیں روزی دینا اس کو رحم و کرم اس کو جواب آگا الرحمن الرحیم وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے وہ رحمت اور پروردگار ہے تا وہ روزی عطا فرماتا ہے رحم و کرم اللہ روزی عطا فرماتا ورنہ اگر خدا بندے کو دوست کسی نے ایک بیڑا کی روٹی بھی نہ دے تو اس کو اس کے وقت کو پوچھنا ہوگا ٹھیک ہے یا اس کی مجبوری نہیں میں اس کو رحم و کرم ہے تو الحمدللہ تمام تعریف اللہ کی کیوں اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے رب العالمین کیوں ہے اس واسطے کہ وہ رحمان الرحیم ہے کس قدر رحمان الرحیم ہے کتنوں رحم و کرم آگا پروردگار اس کو اندازوں لانو ہے تم دیکھیو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک میں آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ ان للہ تعالیٰ مئۃ رحمۃ کیوں میں سمجھاؤں واسطے کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 100 حصہ ہے کتنا سبحان اللہ انزل رحمتہ واحدۃ ما بین الجن والانس والهوام وبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا پیارا رسول ارشاد فرمائے کہ رب ذوالجلال کی رحمت کا 100 حصہ ہے ان 100 حصہ بچوں ایک حصہ خداوند قدوس نے دنیا میں اتار دیا تقسیم کیوں ما بین الجن والانس والهوام انسان کا دل میں محبت اسے ایک حصہ کی وجہ دے بکری کا دل میں اپنا بچہ کی محبت ککڑی کا دل میں اپنا بچہ کی محبت اندازہ لاتا ایک ککڑی کا پانے ککڑی کو کتنا ہی معمولی جو دل میں انسان میں ایک گرا بھی لیکن جس کے بھی پنجی بچہ میں ککڑی کا انہاں بچوں اگر ایک بچہ نہ کوئی پرندوں چاہے لے جائے تو وہاں اس بچہ کے واسطے اپنی جان دینے واسطے تیار ہو جائے کس نے یہ جذبہ عطا کیا ہے الرحمن الرحیم کیونکہ بڑی ایک رحمت رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے اس ایک رحمت کو جو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات پر رحم و کرم کا جذبات پر سبحان اللہ گل سمجھ میں آیا نا الرحمن الرحیم وہ رحم و کرم آؤ ایک رحمت کو حصہ ہے بھائی اپنا بھائی نال محبت کرے ماں باپ اپنا بچہ نال محبت کرے بچوں اپنا ماں باپ نال محبت کرے یا محبت رب ذوالجلال کی ماں ایک رحم و کرم ہے اب ماں اپنا بچہ نال کتنی محبت کرے اس کو اندازہ تو بنا سکے کیونکہ تھوڑا کرانا بچہ ہے باپ کا دل میں اپنی اولاد کی کتنی محبت ہے اس کو اندازہ تو بنا سکے کیونکہ تھوڑا سے میں بچہ ہے اب لاؤ اندازو کہ جس پروردگار کے کوڑے 99 حصہ رحمت کا باقی ہے وہ کتنا رحم و کرم ہے ایک حصہ وہ بھی تقسیم کر لیتی تو اس کو یہ عالم ہے کہ ماں اپنا بچہ اپنی جان قربان کرنے واسطے تیار ہو جائے تو جس پروردگار کو 99 رحمت کا حصہ باقی ہے اس کی رحمت کو عالم کیا سبحان الرحمن الرحیم وہ میں اپنا رحم و کرم کی وجہ سے پا رہا ہے اب رحمان الرحیم کیوں ہے حدیث پاک کا اگلا الفاظ اس کو بھی جواب دیں اور قرآن پاک کی آیت ہے قرآن پاک میں رب ذوالجلال ارشاد فرمائے مالک یوم الدین ٹھیک ہے وہ رحمان الرحیم اس واسطے ہے کہ قیامت کا دن وہ مالک ہے غور کی گل وہ قیامت کا دن وہ مالک ہے قیامت کے دن حساب کتاب ہے انسان اپنا نامہ اعمال
پڑھ کے سنائے وہ رب ذوالجلال کے سامنے تو اس ویلے اللہ تعالیٰ کی رحمت دل میں کر دے. سوال پیدا ہوا نا ایک ہی سودہ اتارے ہو باقی 99 کی ہیں تو حدیث پاک میں فَأَخْبَرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 99 حصہ رب ذوالجلال کی رحمت کا اس نے سنبھال کے رکھے ہیں قیامت کے دن میں جب گناہگار ہوئے گا اور اللہ تعالیٰ گناہگار کی بخشش فرمائے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے وہ ہے رب کرم. لیکن یہ دو چیزیں غور کریں گا علماء کرام یہ دو چیزیں بھائی صاحب تھوڑا بیدار ہوئے. ایک یہ کہ رب ذوالجلال رحم و کرم والا ہے اور دوسری یہ کہ وہ قیامت کا دن وہ مالک ہے اس نے حساب کتاب لینا ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ایک ہے رحمان و رحیم اور ایک اس کی صفت ہے جس کا جبار کیا ہو جائے. ٹھیک ہے نا قیامت کے دن اس نے حساب بھی لینا. اسی واسطے کیا ہو جائے اسلام بین الخوف والرجاء. اسلام دو چیزوں میں مجموع ہے. اگر صرف رب کی رحمت کو سارا انسان لے کے بیٹھ جائے اسلام سے کیا تعلیم نہیں دے کہ گناہ کرتا رہو گناہ کرتا رہو اور قرآن کی آیت پڑھو لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. رب کی رحمت کو سارا لے کے گناہ کرنا یا انسانیت نہیں. ٹھیک ہے نال نال ڈرنا بھی ہے نال ڈرنا بھی ہے. دو چیز الاسلام بین الخوف والرجاء. ڈرن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ڈرتا رہو کہ رب ذوالجلال پکڑ نہ لے اس کو عذاب نہ آ جائے اور رحمت کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما چھوڑے. وہ سنتا رہو الاسلام بین الخوف والرجاء. اسلام امید و بیم دو چیزوں میں مجموعہ ہے. لیکن علماء کرام جانیں گے یہ متضاد چیزیں. ایک ہے کسی چیز کی امید ہونی اور ایک ہے کسی چیز کو ڈر ہونا. جت ڈر ہے وہ تو امید نہیں ہوتی اور جت امید ہے وہ ڈر نہیں ہوتا. یہی ہے نا فلسفہ تھوڑا مشکل ہے حافظ اقبال صاحب. تھوڑی کوشش کریں گا تم سمجھیں گے تھوڑی وہ سمجھانے کی کوشش کروں گا جائے گا پڑے گا. بھائی دو متضاد چیز ہے. ایک چیز کی ہے کہ اللہ کا عذاب دے ڈر لو اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم بھی امید رکھنی. دو چیزیں نا تو ایک دل میں جمع کرنی ہے لیکن رات اور دیہڑی جمع نہیں ہو سکتا. اسی طرح خوف اور رجا دو چیز یک بار کی جمع نہیں ہو سکتی. یہ ایک ایسا ایک اعتراض تو جو سمجھ میں نہیں تو آئے لیکن جس میں میں قرآن پاک کی آیت پر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کے اوپر غور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آشکارا کر دیا. سبحان وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے دو جملہ فرمایا. ایک ہے الرحمن الرحیم اس کو تعلق رحم و کرم نال اس کو تعلق رحم و کرم نال اور مالک یوم الدین اس کو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نال اس کا غضب نال. دو چیزیں نا. اب آیت کی ترتیب پر غور کرو. پہلا کیڑی آیت ہے غور کرو. پہلا ہے الرحمن الرحیم رحم و کرم پہلے رکھو اور مالک یوم الدین بعد رکھو. گھر سمجھ میں آ گئی مولا خالصہ گھر سمجھ میں آ گئی. انسان کی زندگی کا بھی دو حصہ ہیں. کتنا دو حصہ. ایک حصہ وہ جو اس لمحہ سے پہلا گزر گئے اور انسان کی زندگی کو دوسرا حصہ وہ جو آنے والی ایک ماضی ایک مستقبل. آج کو تو وجود ہی نہیں ہوتا. آج خود بہار میں آج خود بہار میں اس کو وجود ہی نہیں ہوتا. لیکن انسان کی زندگی ایک بار ہماری بھی زندگی گزر گئی ایک بار بھی زندگی آنے والی. الرحمن الرحیم کو تعلق گزری ہوئی زندگی نال اور مالک یوم الدین کو تعلق آئندہ زندگی نال. مطلب یہ ہے کہ جڑی زندگی میں گناہ ہو چکیا گزر گئی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کر چھڑے گا اور آئندہ ڈرتا رہو کہ کبھی ایسا نہ ہوئے گناہ ہوئے تو خدا بندی کو دوسرا نہ پکڑ لیا. اس واسطے ہماری زندگی کا دو حصہ ہے. رحمان اور رحیم کو تعلق پہلی زندگی نال اور مالک یوم الدین کو تعلق آنے والی زندگی نال. اس لیے وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے اور انسان کی زندگی بھی سمجھ جائے. سبحان اللہ. اس کے بعد اب جو تعلق ہو اللہ تعالیٰ کی حمد نال. رحمان الرحیم کیوں ہے
اس واسطے ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کا دن وہ مالک ہے، اس نے قیامت کے دن میں مکرم کو معاملہ کرنا ہے، تا وہ رحمان الرحیم۔ اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری عبادت کریں اور تیرا ہی مدد مانگیں۔ تو جس طرح تعریف سے خدا بھی کرو اس طرح عبادت بھی صرف رب ذوالجلال۔ ہاں جی شخصیات خدا بند قدوس نے برگزیدہ بنائی ہیں، ان شخصیات کی تعظیم مارے کو عبادت نہیں کرتا، تعظیم انہوں نے بھی کرتا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال دعا سکھایا اپنا بندہ، اہدنا الصراط المستقیم، دعا کو انداز۔ سبحان اللہ۔ محترم و مکرم جناب چودھری اکرم صاحب رسالی اور اب تھوڑا تم لوگ بیدار بنا اور تھوڑا تھوڑا نیڑے آ جائے گا، آپ کو وہ آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اب دعا و انداز رب ذوالجلال اپنا بندہ سکھائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ بندوں رب کی بارگاہ میں عرض کرے مولا مینا سی تو رستہ چلا، سیدھا رستہ پر چلا۔ اب وہ سیدھا رستوں کے صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگوں کو رستوں جنہاں پر دیں اپنوں انعام کیے۔ اب آگیا سارا لوگ اب انعام یافتہ کون لوگ، تو اس کے واسطے میں نے حدیث پاک کی یاد آ رہی بڑی دلچسپ۔ اللہ کا پیارا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جلوہ گر، انعام یافتہ کون لوگ؟ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھا، اور کبھی کبھی پیشی میں مجموع لگے ہوئے دیگر کی نماز ہو جائے، سبحان، دیگر میں مجموع لگے ہوئے شام کی نماز ہو جائے، اور صحابہ کرام یہ خواہش رکھے ہوئے تھا کہ ہر نماز رسول اللہ کی ابتدا میں سبحان نال کھبے پاسے محراب کے نال حضرت عائشہ صدیقہ کو کمروں پر جسمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر اللہ دے حضرات جو مائی عائشہ صدیقہ بول رہے مبارک حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی راوی ہے، وہ فرمائے کہ جس میں رسول اللہ جب بازار میں تھا اپنا صحابہ میں بھی اور میں پھر لگ جاؤں پیشی کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا، میں پھر لگ گئی وہاں صحابہ کی یہ خواہش میں تھی کہ یا محفل برخاست نہ ہوئے دیگر کی نماز تک چلتی رہے، اور یہ ہماری یہ خواہش میں تھی کہ یا محفل برخاست ہو جائے اور میرا آقا میرے گھر تشریف لے آئے مڑ گیا جائے، یا محبت کی دو پاس ہے، انہوں بھی محبت یہ بھی محبت۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں ایک غریب جو صحابی دیکھے جو مڑ مڑ رسول اللہ کا چہرہ در دیکھے وہ ابو ہمائی صاحبہ بھی دیکھے مڑ مڑ آقا کا چہرہ پر نظر، مڑ مڑ آقا کا چہرہ پر نظر۔ آخر آقا دو جہاں علیہ السلام نے محفل برخاست کی اٹھ کے میرا کمرہ میں تشریف لے آیا، آ گیا آقا، تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی شخص جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مڑ مڑ دیکھے تو وہی ہمارا کمرہ میں آگے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا دو جہاں علیکم السلام کہہ گئے، اس نے پوچھے ماں بالو کا کہ پریشانی ہوگی مسئلہ گیا تو مڑ گیا آگیا تو چھم چھم رون بھائی عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی لا اکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتیک فانظر الیک۔ یا رسول اللہ تھاری بارگاہ میں چوٹ کے اپنے گھر گئے تو لیکن جسو اپنا دروازہ دے انٹر ہوئے تو محبت نے پھر چھت مار لی کہ جا گئے ایک دفعہ پھر دیکھ ہوں سبحان حالانکہ امید یہ تھی دیگر کی نماز پھر رسول اللہ نے ابتدا میں پڑھنی تھی، آپ پیشی نے دیگر تک کتنا ایک ٹائم میں عرض کرے فماس پھر یا رسول اللہ صبر ہی نہیں آیا دیگر تک بھی، تو یا رسول اللہ آگے ہوتا میں دیکھنا بس یہ جذبت ہوتے لے کے آگے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتام آزاد جس میں دل کے تھا کمرہ میں آنے تم نے دیکھ لیا، مسجد نبی میں آنے دیکھ لیا، تو ایک سوال پیدا ہے، کہ سوال ہے عرض کرنی اذکر موتی و موتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ تم نے بھی دنیا دے تشریف لے جانو ہے اور میں بھی دنیا دے جانو ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہ رہنا نکسی نے قیامت کو دن کو خیال آئے اتم آزاد
جس پہ تھارو خیال آگے تم نے دیکھ لیا لیکن قیامت کے دن کے میں وہ انت رفعت مع النبیین تم نبیوں کی جماعت کے نال اونچا درجہ میں اٹھا لیا جائے گا لیکن ہوں گے تو جنت میں تھا صدقہ میں جاؤں گا لیکن جنت کا کس نچلا درجہ میں ہوں جو کوئی پتہ نہیں یا رسول اللہ اگر جنت پر خیال آ گیا تھارو دیدار کرنا تو کے کرا سبحان یہ تو سوال یا رسول اللہ یہ سوال ہے ایک دیکھا لگا جس کو خیال آیا دوڑ کے تم نے دیکھ لیا کار گیا تو نہیں صبر آیا وہاں نے تم دیکھ لیا لیکن جنت پر یہ کرانا تو حدیث پاک میں آیا فَكَأَنَّ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استقام آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام یہ گل سمجھ گئے دیکھ کر خاموش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے گل سمجھ میں آیا نا خاموشی ہو گئی اچر دے حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ والسلام نازل ہو گیا سورہ النساء کی آیت لے کے نازل ہو گیا اے میرا حبیب اپنا امتیان قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دو قیامت کا تمام احوال تاروں پر بردگار تارے سپرد کر دے گا سبحان اللہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی اور اس کا رسول کی اطاعت کر لی اے میرا محبوب اپنا ان غلامہ رکھے چھوڑ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم یہ انہوں لوگوں کے نام رہنا قیامت کے دن جنت میں جنہاں پر اللہ نے انعام کیا کنہاں لوگوں پر انعام کیا ہے النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین تب کہ پہلی جماعت انبیاء کی جماعت صدیقین کی جماعت شہداء کی جماعت اور صالحین کی جماعت یہ انہوں نے نام رہنا اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت پڑھ کے اس کے بعد اس شخص نے کہے اے شخص اگر تو میرے نام محبت کرے تو المرء مع من احب انسان جس کے نام محبت کرے قیامت کے دن بھی اس کے نام سبحان اللہ کوئی پاگل تھوڑا یہ نہیں کدے وہ اس کو نہ رو کدے خواجہ ہو نہ رو کدے امام احمد رضا گورس کدے بابا عیسیٰ گورس کدے پنج پار پار گورس پنج کو کدے شہداء کربلا نے یاد کرا کدے کسرا سال میں ہر دن کسی نہ یاد کرا ہم پاگل تھوڑا ہی ہماری اس آیت کریمہ کو اور اس حدیث پاک کو نظر ہے کہ قیامت کے دن اگر ہمارا نام اعمال میں کوئی کمی نہیں رہ گئی رب ذوالجلال اپنا انعام یافتہ بندہ کا نام اور حشر کر کے ہمارا بیڑا پار کر ٹھیک ہے تو اس واسطے کیوں کہ دعا یا کرو صراط الذین انعمت علیہم انہوں لوگوں کا راستہ پر چلا جنہاں پر اللہ نے انعام کیا اب انعام کرنا سب دے پہلا انبیاء کرام انبیاء سارا جانے اس کے بعد صدیقین میں سب دے بڑھونا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعام یافتہ اور دوسرا حضرت عمر بن خطاب کو سبحان اللہ اور شہداء میں پہلو نا عمر بن خطاب کو اور دوسروں نا حضرت عثمان غنی کو اور تیسروں نا حضرت مولا کائنات کو سبحان اللہ چار یار آ گیا نا اس میں صدیقین اور شہداء اس کی اگر تشریح میں جان دے چار یار ملا موجود ہی تو چار یار اور پوائنٹر پاک مولانا اسماعیل اس انعام یافتہ لوگوں میں بھی صدیقین اور شہداء میں چار یار آئے اب صدیقین میں سب دے پہلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے لَوَدِدْتُ أَنْ أَكُونَ شَعْرًا فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ یہ عمر دعا کرے کاش عمر انسان نہ ہو تو ابو بکر کا سینہ وہ ایک بار ہوتا پوچھنا ہے پوچھو اے عمر انسان اشرف المخلوقات ہے تم اور عام انسان بھی نہیں تم دے شہداء کا سردار ہے تم دے صدیقین بھی چوئے اور تم پھر یہ گل کہ ابو بکر کا سینہ میں بار ہوتا اگر باڑی بنانی خواہش ظاہر کرنی تھی تو داڑھی میں بال بنتا کہ تم نہیں پتہ ابو بکر کا سینہ میں محبت رسول جس جذبہ نہ ہے اس جذبہ کی محبت رسول مارا سینہ میں نہیں آ سکی بکر تک بتکلف کوشش کرنے کے باوجود بھی اس واسطے عمر کہ اے عمر اگر تیرا سینہ میں صدیق جیسی محبت نہیں آ سکی کہ کم سے کم صدیق کا سینہ میں ایک بار ہی بن جاتا ہوا جنہی صدیق کا سینہ میں محبت کی قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ وہ اس محبت کو ایک پیرادار سبحان اللہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان حضرت عمر
دنیا میں نام بہت کا پہاڑ پر چلے گا. ٹھیک ہے اختصار کے نام لیا بہت کا پہاڑ پر گیا. 4 شخصیتیں کون کون؟ بخاری کی روایت. سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان. 4 شخصیت عہد کا پہاڑ پر چڑھی ہے. عہد کا کمر صحیح روایت کمر نہ کے اور دو بار آقا دو جہاں علیہ السلام اپنا پیر مبارک مار کے کہ یا عمر اے پہاڑ انہیں پتہ نہیں تیرے پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. ٹھیک ہے. کس نے دسیا تو آقا دو جہاں میں کہ عمر بھی شہید میں گا اور عثمان بھی شہید میں گا. یا بھائی پروردگار عالم کی ذات ہے جس نے اپنا رسول میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرا محبوب کیڑی گل کو تم نہیں پتہ تو میں بتاؤں سکھا پتہ تو کہ صدیق صدیقین کو سردار ہے اور عمر اور عثمان دو شہید ہیں. تو 4 یار اسماعیل. اب آپ پینتن پاک کی بڑی پیاری گل ہم نے ناستے ہوں گفتگو گا کے کہا کہ پینتن پاک کون ہے، کس نے کیوں ہے؟ پینتن پاک کو عرص مبارک منائے جا رہے اور جو ختم چیز پڑھائے جا رہے کون ہے؟ پینتن پاک ماں پہلی ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری ذات ہے مولا کائنات حضرت علی کی. تیسری ذات ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی. چوتھی ذات ہے حضرت امام حسن کی. اور 5ویں ذات ہے حضرت امام حسین کی. کیوں انہوں نے پینتن پاک کیا ہے؟ ٹھیک ہے. مذاکر کر سو قرآن کی روشنی میں 2 منٹ. قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی حضرت ام سلمہ کے گھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مائی ام سلمہ کے ڈیرے. تو قرآن سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اے نبی کا کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو ارادہ یوں آ گیا ہے، مشیت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم نہ یطہرکم تطہیرا خوب خوب پاک کر چھوڑے. کیوں ارادہ؟ کس کے آیت نازل ہوئی؟ ام سلمہ میں. یہ ازواج مطہرات بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے. اور اس سے پہلے اگر قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت اگر دیکھیں تو بہت پیچھا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب کی ازواج مطہرات میں خطاب کیا جمع محمد سالم کا سیدھا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں تمام بیویوں کی طرح نہیں، تھارا یہ فضائل ہیں اور تھارے واسطے یہ احکام ہیں. میں اس پاس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اس کے بعد فرمایا کہ یہ احکام اور یہ فضائل اور یہ اضافی پابندی نبی کی بیویوں پر اس واسطے ہیں کہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ تم نے خوب پاک کرنا چاہے. ٹھیک ہے. کیونکہ تھارے گھر کوئی آ جائے گا نرمی نال نہ گل کریا کرو، دل کو کوئی مریض تھارے در مائل ہو جائے گا. تم اپنی نظروں میں تھلے رکھیا کرو. عام طور پر کھلی عام بیٹیاں کی طرح بازار میں نہ جاؤ. اب سوال پیدا ہوا ہے تو کہ نبی کی ازواج مطہرات واسطے یہ اضافی حکم کیوں نازل ہوا؟ تو قرآن نے جواب دی تو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوب پاک کرنا چاہے، خوب پاک و صاف کرنا چاہے تاں یہ اضافی پابندی. آقا دو جہاں علیہ السلام نا دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرے نال 2 3 اور شخصیتوں کو بھی بڑو گہرا تعلق ہے. یہ تو میری ازواج مطہرات ہیں. یہ علی کو تعلق میرا کرنا، فاطمہ و تعلق میرا کرنا، حسن و حسین و تعلق میرا کرنا. آیت کس کے نازل ہوئی؟ ام سلمہ میں. ٹھیک ہے. فاتح الرحمن سے بڑی تکلیف ایسے سے آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایک چادر مبارک لی، اپنی کمری مبارک لیں گے کہ یا علی اے علی آ جا اس کے تھڈے آ. علی بھی ساتھ لیا، حضرت فاطمہ تو زہرا بھی ساتھ لی، امام حسن بھی ساتھ لیا، امام حسین بھی ساتھ لیا اور اپنوں سے مبارک بھی چادر گیا تھڈے کر. تو کتنا آدمی آ گیا چادر کے؟ 5 آدمی جس میں چادر کے تھلے آ گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے. اصل میں غلط فہمی کیا ہے کہ کچھ لوگ یا گل کہیں گے یا آیت ان 5 نفوس قدسیہ کا حاکمہ لازم ہے. یا غلط فہمی ہے. بلکہ یہ آیت کریمہ ازواج مطہرات کا حاکمہ نازل ہے کیونکہ پیچھے سیاق کی ازواج مطہرات کو ہے اور انہوں پر پابندی نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اضافی پابندی بھی عام عورتوں پر نہیں مارے پر کیوں ہے؟ اس کو جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو فیصلہ کیوں ہے کہ تم میرا حبیب کا کہہ رہی ہے اس واسطے تم نے خوب خوب پاک کر کے عام عورتوں میں بلند کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اللہ کا حبیب نے دیکھو کہ یاد ایک بڑی فضیلت ہے خوب پاک کر لو.
کہ یہ 4 نفوس قدسیہ اور ساتھ کے آقا دو جہاں خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا رب ہؤلاء من اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے پروردگار یہ بھی میرا گھر والے والا لوگ ہے، انہوں نے بھی خوب خوب پاک سبحان اللہ۔ تو آیت ام سلمہ کا حق میں نازل ہوئی، ازواج مطہرات کا حق میں نازل ہوئی، لیکن رسول رحمت اللہ تا پتہ تو بھائی فاطمہ میرا کار مارے، حضرت علی میرا کار مارے، امام حسن اور حسین بڑی سخت اٹیچمنٹ ہے میرے نال، اس واسطے دعا کریں مولا انہوں نے بھی اس فضیلت میں شامل کر دیں۔ آیت تو میری کارانیاں میں آیت میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بھی میرے نال اٹیچمنٹ ہے بہت زیادہ، مولا انہوں نے بھی اس فضیلت میں شامل کر دیں۔ فطہرہم تطہیرا، اور نبی کی دعا کرتے وقت رد نہیں ہوتی، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ 4 نفوس قدسیہ اور اس دعا میں شامل کر دیا اللہ تعالیٰ کا پیارا رسول۔ اس کے اوپر دلیل یہ آ گیا حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ بھی دوڑ کے گئی اور چادر کے ہیٹ سیر کیو، ٹھیک ہے، حضرت ام سلمہ نے نہیں جہاں گئے چادر کے ہیٹ سیر کی تو کہ رسول بڑی عظیم دعا کرنے لگا، انہیں اس میں شامل ہو جائے۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا اور ارشاد فرمایا یا ام سلمہ انت علی مکانی وانت علی خیر، اے ام سلمہ تو اپنی جگہ لو، تو ہے ہی بنائی پر ہے، تیرا یہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ لوگ استغفار تھا، میں دعا کر کے یہ بھی شامل کر، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ازواج مطہرات قرآن کی آیت میں حق میں نازل ہوئی، اور یہ نفوس قدسیہ اس سے باہر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے شامل کیا۔ جب دعا کر کے یہ لوگ شامل کیا تو امت مسلمہ نے انہاں پر 5 تن پاک کو اطلاق کر دیا رسول کی دعا کی وجہ سے، اس وقت بطور خاص انہاں پر 5 تن پاک کو اطلاق ہوئے، ورنہ اس آیت کریمہ کے تحت پہلا ازواج مطہرات آئے، پھر یہ نفوس قدسیہ۔ سبحان اللہ، گل سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد کی دعا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تیرا راہ پھریا انہاں کا راستہ پر عمل نہ چلائے۔ اس کے بھی بڑی تفصیل ہے اور گل لمبی ہو جائے گی کہ راہ پھریا لوگوں کو تذکرہ کر دیو، جب حکم پنجتن پاک کا تذکرہ کے بعد راہ پھریا لوگوں کا تذکرہ مناسب نہیں ہے، اور وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت سارا مفاہیم سورہ فاتحہ کا جب باقی ہے، پھر کسی موقع پر انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب الجلال اس کار میں عزت یا فضل و فتح رکھے، اور خداوند قدوس ٹھیکیدار صاحب کی طرف سے آج کا اس عظیم پروگرام کا قبول فرمائے، اور دنیا اور دین دو چیزیں بھی بنائی رب الجلال صاحب خانہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔